بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں کو میرا سلام پہنچے۔ ہاں تو دوستو، آج ہم ایک اسلامی ملک مالدیپ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ مالدیپ ہندوستان کے جنوب مغرب میں واقع جزائر کا گروہ ایک حیران کن کہانی سناتا ہوں جو صدیوں پرانی ہے۔ یہاں میں آپ کو مالدیپ کی تاریخ کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ماضی کے بارے میں یقینی معلومات کم ہیں، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مالدیپ کے جزیروں میں لوگوں کا پہلا ظہور 5ویں صدی قبل مسیح میں ہوا تھا۔ قدیم آثار قدیمہ سے پتہ چلا ہے کہ یہ ابتدائی آباد کار جنوبی ایشیا سے آئے تھے اور وہ مچھلی پکڑنے اور زراعت پر گزارا کرتے تھے۔ 1980 کی دہائی میں مالدیپ میں آثار قدیمہ کی کھدائیوں سے اس جزیرے کے گروہ کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں کچھ نئے سرے سے معلومات ملیں، جبکہ ادو اٹال میں 12ویں صدی عیسوی تک کے ٹیلے دریافت ہوئے جن میں اسلامی دور کے شواہد موجود ہیں۔ 12ویں صدی عیسوی میں مالدیپ میں ایک مقامی سلطنت قائم ہوئی جو 1558 تک قائم رہی۔ اس عرصے کے دوران مالدیپ ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا، خاص طور پر سری لنکا کے ساتھ تجارت کے لیے۔ 1558 میں پرتگالیوں نے مالدیپ پر قبضہ کر لیا، لیکن ان کا اقتدار زیادہ عرصہ نہیں چلا۔ 1788 میں مالدیپ امانی سلطنت کا ایک محافظ بن گیا اور 1968 تک اس کے زیر نگین رہا۔ 1968 میں مالدیپ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور ایک جمہوریہ بن گیا۔ پہلے صدر ابراہیم نصیر تھے اور حکومت کا نظام پارلیمانی جمہوریہ ہے۔ آزادی سے مالدیپ نے سیاحت کی صنعت کو فروغ دینے پر توجہ دی اور اب یہ دنیا کے سب سے مقبول سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ موسمیاتی تبدیلی مالدیپ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے کیونکہ یہ جزیروں کا گروہ سمندر کی سطح سے صرف چند فٹ کی بلندی پر ہے۔ حکومت نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، لیکن یہ ایک جاری چیلنج ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مختصر جائزہ آپ کو مالدیپ کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ یہ معلومات آپ کے لیے مالدیپ کے سفر کو مزید پر لطف اندوز بنانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ مالدیپ ایک خوبصورت ترین جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے۔ یہ 1192 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے جن میں سے صرف 200 آبادی ہیں۔ یہ جزائر سمندر کی سطح سے صرف چند فٹ کی بلندی پر ہیں۔ اگر آپ مالدیپ کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہاں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو جاننا چاہیے۔ مالدیپ میں گرم اور مرطوب موسم ہے۔ سال کا سب سے بہترین وقت نومبر سے اپریل تک ہے، جب درجہ حرارت زیادہ ہوتے ہیں اور بارش کم ہوتی ہے۔ اور ٹرانسپورٹ کے بارے میں مالدیپ تک پہنچنے کا واحد راستہ ہوائی جہاز ہے۔ ملک کا واحد بین الاقوامی ہوائی اڈہ ابراہیم نصیر الدین بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہے جو مالے میں واقع ہے۔ وہاں سے آپ ریزارٹ میں منتقل ہونے کے لیے ایک کشتی یا سی پلین لے سکتے ہیں۔ مالدیپ میں رہائش کے بہت سے اختیارات ہیں، لیکن سب سے مقبول آپشن واٹر ولا بنگلے ہیں۔ یہ چھوٹے آزاد بنگلے ہیں جو سمندر کے اوپر بنائے گئے ہیں اور ان میں پرائیویٹ بالکنیاں اور ڈیک ہیں۔ دیگر اختیارات ساحل سمندر کے ویلے، گیسٹ ہاؤس اور یہاں تک کہ لگژری بحری جہاز بھی شامل ہیں۔ مالدیپ میں کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جن میں غوطہ خوری، سنورکلنگ، اسکوبا ڈائیونگ، ماہی گیری، جزیرہ، سپا اور کافی واٹر سپورٹس گیم بھی شامل ہیں۔ مالدیپ کا دارالحکومت مالے ہے اور یہ ایک مصروف اور رنگین شہر ہے۔ یہاں دیکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں: مالے جامع مسجد، قومی عجائب گھر اور ہلہلے مارکیٹ۔ مالدیپ دنیا کی بہترین ماہی گیری مقامات میں سے ایک ہے۔ آپ اپنی کشتی کرائے پہ لے کے جا سکتے ہیں یا چارٹر ٹرپ پر بھی جا سکتے ہیں۔ مالدیپ میں 1192 جزیروں میں سے کچھ کا دورہ کیے بغیر کوئی سفر مکمل نہیں ہوتا۔ مالدیپ میں بہت سے لگژری سپاز ہیں جو آرام اور تجدید کا بہترین تجربہ پیش کرتے ہیں۔
مجھے امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مالدیپ کے سفر کی منصوبہ بندی میں مددگار ثابت ہوگی۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔